محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ نثار صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب میں جس شخصیت جس ہستی کو خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں تو ان سے اپنی لگن، نوجوانوں کا پیار، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور اپنے جذبات کو علامہ اقبال کے اس شعر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں نوجوانان اہل حدیث کے دلوں کی دھڑکن، قائد یوتھ فورس حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شنیدہ۔ سامعین محترم، دنیا میں بے شمار انقلابات انسان کی آنکھ نے دیکھے ہیں، لیکن جو انقلاب، جو تبدیلی امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام سے آئی، ایسی تبدیلی اور ایسا انقلاب آج تک انسان کی آنکھ نے کسی اور نظام کا نہیں دیکھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو اثر ہوا ہے اور امام کائنات کے دیے ہوئے نظام نے جو اثرات چھوڑے ہیں، وقت کا سیل رواں تمام تر کوششوں کے باوجود، اپنے تمام تر وسائل میدان میں جھونکنے کے باوجود ان اثرات اور ان نقوش کو مٹانے سے قاصر رہا ہے۔ اور مٹا بھی کیسے سکتا ہے؟ عالم کفر امام کائنات کے دیے ہوئے نظام، امام کائنات کے دیے ہوئے انقلاب اور مفید تبدیلی کو مٹایا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی اور یہ انقلاب اس عظیم ہستی کا لایا ہوا ہے
جن کی زبان تو ایک بشر کی تھی، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وما ینطق عن الہوا کی صورت میں خدا کے الفاظ تھے، جن کی تعلیم علم الانسان ما لم یعلم تھی، جن کا نصاب قرآن مجید تھا، جن کا دارالعلوم مسجد نبوی کا کچا صحن تھا، جن کے شاگرد جام و مینا سے کھیلنے والے صحرا نشی تھے، پھر کائنات کی آنکھ نے دیکھا ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی، ایسے نظام نے اثرات چھوڑے کہ ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اخلاق بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیم بدل گئی، خیر و شر کے معیار بدل گئے، معیشت کے اعتبار بدل گئے، حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، وہ بدم میں آئے تو میں خانے بدل گئے، دل وہی تھے انسان بدل گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، یہ کس نظام کا اثرات تھے، یہ کس انقلاب کا اثر تھا، یہ کس تبدیلی کا اثر تھا کہ امام کائنات کے مدرسہ سے درس شجاعت لے کر جانے والا طالب علم عمر فاروق کی صورت میں روم و ایران کے نگہبانوں کو یوں للکارتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں رہزن کے بجائے پاسباں پہ وار کرتا ہوں، میرے گھر کی تباہی ہے نگہبانوں سے وابستہ۔ سامعین محترم، آج وطن عزیز جن مسائل سے دو چار ہے، آج ملک پاکستان میں بحرانوں کا جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے، آج ہمیں جو مسائل نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ تبدیلی جو غریب عوام کے لیے مفید تبدیلی، جو مثبت تبدیلی ہے، وہ ناچ گانوں سے نہیں، رقص و سرور کی محافل سجانے سے نہیں، بلکہ وہ تبدیلی اور انقلاب آئے گا امام کائنات کے دیے ہوئے نظام کے نفاذ سے آئے گا، اور اللہ کے فضل و احسان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اسی نظام کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں نکلی ہے، اور ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تک عملی میدان میں جہاد کرتے رہیں گے جب تک اس ملک کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے پرچم کو بالادستی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے اللہ کی خیر و برکات کا نظارہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے امام کائنات کے دیے ہوئے نظام کے نفاذ کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، احیاء کلمت اللہ کے لیے، محمدی نظام کو لانے کے لیے، طاغوتی نظام کو مٹانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج اللہ کے فضل و احسان سے پاکستان میں اہل حدیث قوم بیدار ہو
چکی ہے، جاگ چکی ہے، ہوشیار ہو چکی ہے، اور آج اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث عقیدہ ختم نبوت کے چوکیداروں کو بھی جانتے ہیں، اور آج اہل حدیث قوم عقیدہ ختم نبوت کے غداروں کو بھی جانتے ہیں۔ اور میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آج کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اسلام اگر آج اپنی اصلی شکل و صورت میں کسی کے پاس موجود ہے تو الحمدللہ وہ اہل حدیث ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ کسی کی دشمنی یا عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، حق اور سچ پہ مبنی ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے آج اگر صحیح معنوں میں حقیقی طور پر اگر آج کتاب و سنت کے چوکیدار اس دنیا میں موجود ہیں وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہیں۔ اور اہل حدیثوں ہمیں ہی نکلنا ہے، ہمیں ہی بیدار ہونا ہے، ہمیں ہی اٹھنا ہوگا، اس لیے کہ حق ہمارے پاس ہے، اور حق ہمارے پاس ہے۔ ہم پہ یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ اس کی ادائیگی کے حوالے سے تمام تر ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، اگر آپ پاکستان کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں، الہے کلمت اللہ چاہتے ہیں، احیاء سنت رسول اللہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فضاؤں کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی ہو، تو پھر میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، یہ درخواست ہوگی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے پلیٹ فارم کو مضبوط کریں، اور علامہ طارق محمود یزدانی کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے مرکزی جمعیت عالمی میں شمولیت اختیار کریں۔ ہم رب کو گواہ بنا کر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی اس قوت اور طاقت کو، آپ کی اس تائید اور حمایت کو، آپ کی اس قوت کو ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، سینٹ کے قومی اسمبلی کی سیٹ کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی اس طاقت اور قوت کو صرف اور صرف کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور اہل حدیثوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے اپنے حصے کے چراغ جلانے شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کتاب و سنت کی بالادستی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حافظ ذاکر قدم بڑھاؤ، حافظ ذاکر قدم بڑھاؤ، علامہ طارق صاحب قدم بڑھاؤ۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، ہم اپنے کارکنوں کو یہ درخواست کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی نظام کا نفاذ اپنے جسم پہ ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے امام کائنات کی سیرت کی روشنی میں، امام کائنات کی ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور پھر اس دعوت کو لے کر امام کائنات کی سیرت کی روشنی میں، منہج نبوی کی روشنی میں ہم نے اس پیغام کو لے کر ہر فرد کے کان تک، ہر فرد تک، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، قصبے ہو کے شہر، اس پیغام کو ہم نے ہر فرد کے کان تک پہنچانا ہے۔ اگر آج ہم یہ عزم کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم میں سے ہر کوئی
کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔